نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ النمل کا مطالعہ ہم نے شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ کس معنی میں؟ داؤد علیہ السلام ان کے والد ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر، اور یہی نبوت کا سلسلہ سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا ہو رہا ہے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ پرندے ہوں، حشرات الارض ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو سکھائیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے مراد ہر نعمت عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت واضح فضل ہے، شکر گزاری۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات، انسانوں اور پرندوں کے جمع کیے گئے، بس انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ہماری عقل کو رکھیں ایک طرف، رب کے فضل کو دیکھیں کہ اس نے جنات پر اور پرندوں پر اور انسانوں پر بھی اختیار عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام کو۔ اب ایک لشکر کو لے کر گئے ہیں اور ایک علاقے میں گئے ہیں، اور وہاں ایک چونٹی جو کہ چونٹیوں کی سردار کہہ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے کچھ محسوس کیا تو باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے، قالت نملتن، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چیونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حص دی ہے، اور آج تو بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، ان کا کمیونیکیشن سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور یہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا بھی سکتی ہیں۔ ان کے سبحان اللہ میٹرنیٹی ہومز بھی ہوا کرتے ہیں، جی ہاں، ان کے اگر کوئی گیلا ہو جائے اناج تو اس کو سکھانے کا انتظام بھی ہوا کرتا ہے۔ باقی تفصیلات آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ مگر اس چیونٹی کو احساس ہو گیا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لوگ ہمیں روند نہ ڈالیں، چلو چلو اپنے بلوں کی طرف جاؤ۔ یہ سارا کچھ سن لیا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے معجزات ان کو عطا فرمائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ ہنستے ہوئے مسکرائے اس کی بات پر۔ یہ مسکرانا کس طور پر ہے؟ اللہ کی نعمت کے عطا ہونے پر، مسرت کے جذبات ہیں، اور فرط مسرت سے تبسم ان کے چہرے پر ہے۔ اور اب شکر کے لیے دعا، بہت پیاری دعا، بہت قیمتی دعا، اللہ مجھے اور آپ کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وقال، اور انہوں نے عرض کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما۔ اوزعنی میں یہ بھی کہ اللہ مجھے تھامے رکھنے کی توفیق دے۔ ذرا علمی نکتہ ہے بڑا قیمتی، کیا مطلب؟ اللہ ان نعمتوں کے اندر میں کہ کھو نہ جاؤں، میں کہ غفلت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے روکے رکھ اس معنی میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ لیکن سادہ ترجمہ کیا ہے؟ رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم ہیں کیا؟ اللہ کے فضل اور ماں باپ کے احسان کی وجہ سے، جی، تو ان کو جو ملا اس کے تو فعل مجھے بھی ملا، سبحان اللہ۔ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ بہت اہم بات، میں یہ کروں میں وہ کروں، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ مالک وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ پیغمبروں کی عاجزی دیکھیے بھائی، سب سے بڑھ کر نیک تو پیغمبر ہوتے ہیں علیہم السلام، اللہ نیک بندوں میں شامل فرما۔ کیا عاجزی ہے جو پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب ایک اور نظارہ آ رہا ہے، ہدہد صاحب نظر نہیں آ رہے، ہدہد ایک پرندہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا، لگتا ہے پریڈ ہوتی تھی، سب لائن حاضر ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو فرمایا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ آج وہ ایبسنٹ کیوں ہے؟ اینی ریزن فار دیٹ؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ضرور کوئی معقول وجہ میرے پاس اس کو لا کر پیش کرنا ہوگی۔ ویلڈ ریزن ہے تو تمہاری چھٹی ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز سزا دی جائے گی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ،
بس اس ہدہد نے تھوڑی سی دیر لگائی، پھر کہا کہ میں نے معلوم وہ کیا جو آپ کو معلوم نہیں۔ بہت بڑی بادشاہت عطا ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کو، مگر ہدہد صاحب کو خبر لے کر آئیں، آپ کو نہیں معلوم، میں لے کر آیا ہوں خبر۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس سبا کے علاقے سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ فلسطین کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ جنوبی یمن سے خبر لے کر آ رہا ہے۔ اس سے اندازہ کی جو زمانے میں کتنے بڑے پیمانے پر یہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی ہوگی۔ تو میں علاقے سے، سبا کے علاقے سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ ان پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر شے دی گئی ہے اور اس کے لیے بڑا تخت بھی ہے۔ بڑی عمدہ تقریر کر رہا ہے یہ ہدہد۔ اس کو بھی ایک پریشانی کہ ایک خاتون جو ہے ان کے اوپر ذمہ دار بن کر، ملکہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے معاملات کو چلا رہی۔ بس ایک لائٹر سائڈ پہ ایک نقطہ ہے، ہدہد بھی پریشان ہے، ایک عورت ذمہ دار بنا دی گئی ہے وہاں پر۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے برے اعمال مزین کر کے ان کو دکھا ڈالے۔ فصدهم عن السبیل، بس ان لوگوں کو شیطان نے سیدھے راستے سے روک دیا۔ فهم لا يهتدون، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ ہدہد کی تقریر ہے، ایک پرندے کو اللہ نے توحید کا درس دے رکھا ہے اور قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر ایک قوم کو یہ ہدہد بھی پریشان ہو رہے، انہیں ہوا کیا ہے، شیطان کی پیروی میں کیوں لگے؟ اللہ یسجد للہ، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین میں پوشیدہ جو چیزیں ان کو نکالنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس پرندے کو اللہ نے توحید کا درس دے رکھا ہے، آخرت کا درس دے رکھا ہے، اس کے اندر موجود ہے اور یہ پوری تقریر کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ان قریب دیکھ لیں گے آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ ابھی تھرڈ پارٹی کنفرمیشن آ رہی، سبحان اللہ۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں تیرے ریزن کو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم، میرے خط لے کر جاؤ، بس ان کی طرف ڈالو، یعنی پیش کرو۔ ثم تول عنہم، پھر ان کی طرف سے لوٹ آؤ۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ خط پہنچ گیا، ہدہد صاحب خط لے کر گئے ہیں، بہت ہی مختصر، اور کمیونیکیشن اسکلز کی انتہا دیکھیے گا، بہت ہی مختصر پریسائز انداز میں بڑا باوقعت خط ہے جو پیش کیا گیا ہے یہاں پر۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ عورت کہنے لگی اے سردارو، بے شک میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے، بڑا عظمت والا محسوس ہوتا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس کا آغاز یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد مقام جہاں قرآن پاک میں ایک سورت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ آئیں، ادروائز 114 میں سے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی؟ سورہ توبہ میں۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ یہ شاہانہ انداز ہے، پیغمبر کے پاس قوت ہے تو وقت کی حکمراں کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے، سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ بولی اے میرے سردار ہو، میرے معاملے میں مجھے رائے دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں جب تک کہ تم موجود نہ ہو، یعنی کنسلٹیشن تھی، مشاورت تھی، تم مشورہ تو دو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، وہ بولے ہم بڑی قوت والے، بڑے لڑنے والے ہیں، جنگجو ہیں، لیکن والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اور فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں، تم دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہم رائے دے سکتے ہیں لیکن ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے؟ جو اتھارٹی ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ ڈسپلن اس معنی میں کہ ایک امیر ہو اور اس کی بات سنی جائے، یہ ہمارا دین ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے، اور لوگوں سے مشورہ کیا جائے لیکن فیصلہ امیر کرے گا۔ یہ جو سمع و طاعت کا ڈسپلن ہے، یہ لسن اینڈ اوبے کا ڈسپلن ہے، بہرحال ہمارے دین نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ قالت، اس عورت نے کہا، بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑا قیمتی جملہ آ رہا ہے۔ قالت، وہ بولی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ دنیا پرست قسم کے بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو تو بس فتوحات چاہیے ہوتی ہیں،
عزت والوں کو ذلیل کر دیتے اور آبادیوں کی آبادی مٹا دیتے. جب وہ حسن ملتا ہے تو نزاکت آتی, جب طاقت ملتی ہے تو تباہی آتی, بربادی آتی. تو اس عورت نے بات تو صحیح کی ہے کہ اکثر تو اسی طرح دنیا پرست قسم کے فاتحین ہوتے ہیں, لیکن اس عورت نے وہ خاص سے بات محسوس کی ہے. چنانچہ یہ بھی اب ایک کنفرمیشن لینا چاہ رہی ہے, سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ کچھ تحفے بھیج کر چیک کرنا چاہ رہی ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر قاصد لوٹتے ہیں. قاصد صاحب تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں, یعنی رشوت دینا چاہ رہے ہیں, معاذ اللہ آرام کرنے کی کوششیں کی جا رہی. فلما جاء سلیمان, پس جب سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد آیا, اس کا پیغام پہنچانے والا, اس خاتون کا, قال اتمدوننی بمال, انہوں نے فرمایا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, پس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. اللہ اکبر, جو تمہیں دیا اس سے زیادہ بہتر میرے پاس ہے. اللہ کے رسول ہیں اور ایسی بادشاہت کہ کسی کو عطا نہ ہوئی. سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہو رہے ہو, اترا رہے ہو. یہ تو دنیا پرستوں کا معاملہ ہوتا ہے نا, کہ دوسروں کو رام کرنے کے لیے پیسہ دے دو, تحفے دے دو. سلیمان علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں بات واضح کر دی. یہ خود ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اظہار ہوا ہے کہ ہم دنیا پرست یا مال کے طلبگار نہیں ہیں. ارجع الیہم, لوٹ جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, ہم ضرور لائیں گے ایسا لشکر جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوگی. معاف کیجئے گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار اور رسوا ہوں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ, اب سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے بات کر رہے ہیں. اس کو تو جواب دے دیا گیا, وہ جواب دے کے واپس چلا گیا اس خاتون کی طرف. اس کا نام مشہور جو ہمارے بیان کیا جاتا ہے وہ بلقیس ہے. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سردارو, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آ جائیں. اللہ اکبر, خود سلیمان علیہ السلام بھی اشارہ سمجھ گئے کہ وہ مسلم ہو کر آ جائے گی. قال عفریت من, ایک معنی ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لے گی اور پھر وہ اسلام بھی قبول کرے گی. قال عفریت من الجن, جنات میں سے قوی ہیکل بڑے نے کہا, انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, بے شک میں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں, یعنی جو آپ کا یہ دربار ہے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین, اور بے شک اس پر یقیناً میں قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نظارے آپ دیکھ رہے, ایک جنات میں سے ایک بڑا جن کہہ رہا ہے کہ بس آپ کا اپنی جگہ سے اٹھنے کا معاملہ ہوگا, برخاست ہوگا, دربار میں لے آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک بھی جھپکے. اللہ اکبر. then and there فلما رآہ مستقرا عنده, بس جب سلیمان علیہ السلام نے اچانک اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, قال هذا من فضل ربی, فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. اللہ اکبر. اب ہمارے لوگوں کو بڑی فکر ہے, اور یہ کون سا بندہ تھا, اور اس کی کتاب کون سی تھی, اس نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا, اور کیسے پلک جھپکنے میں ادھر آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک میں بھی خاموشی, احادیث مبارکہ میں بھی خاموشی. ہم لوگ پڑھیں کہ بس ہم لوگ سوئیں اور صبح بیدار ہوں تو اسلام غالب ہو جائے. ہم لوگ سوئیں کچھ بھی نہ کریں, صبح بیدار ہوں تو ہمارے ہاں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں. ہم لوگ بس سوئے باتیں سن کر اور نعرے لگا کے, اور صبح بیدار ہوں تو جناب ہمارے بچوں کے منہ میں سونے کا نوالا آنا شروع ہو جائے. امپاسبل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ قرآن جو سلیمان علیہ السلام کی اس قصے کو بیان فرما رہے ہیں, اس بات کی تفصیل نہیں دیتا کہ وہ کیا پڑھا گیا تھا. ہاں, یہ قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے رکھتا ہے, جہاں میری اور آپ کی ماں امت کی ماں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا, 2 مہینے میں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. فاقے بھی ہوتے تھے. جہاں طائف کی گلیاں بھی ہیں, جہاں ہجرت کی راتیں بھی ہیں, جہاں احد کا میدان بھی ہے, جہاں صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں, جہاں پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر بھی ہیں. آج امت اس راستے کو چھوڑ کر شارٹ کٹ میں رکھی ہوئی ہے. امپاسبل, امپاسبل. اللہ کی جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے. حدیث مبارک میں آیا, اور اللہ کی مدد دنیا میں کب آتی ہے, جب آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اس قدر بڑی اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی, اور ایک ان کا دربار میں ایک شخص ہے, اس کا یہ عالم ہے, تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر, ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. مگر کیا سکھا رہے ہمیں شکر کا انداز. قال هذا من فضل ربی, انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے, لیبلونی ااشکر ام اکفر, تاکہ وہ میرا امتحان لے, آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں.
یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں شکر ہی شکر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، وہ تو بہت بلند مقام ان کا، مگر آج میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے، ذرا سے اپنے نیچے والوں کو دیکھ لیں، اللہ نے کتنے لاکھوں کروڑ سے مجھے اور آپ کو بہتر رکھا، کتنا شکر ادا کرتے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جسے شکر ادا کیا تو اپنے بھلے کے لیے اسے شکر ادا کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جسے کفر کی روش اختیار کی، یہاں کفر ناشکری کے مفہوم میں، اور جسے ناشکری کی فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو بے شک میرا رب بہت ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ قال نکر لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون، انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے، اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی وضع بدل دو، ہم دیکھیں گے آیا وہ سمجھ جاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں سمجھ پاتے۔ فلما جاءت، پس جب وہ آئی، قیل اہاکذا عرشک، تو اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ بولی گویا یہ تو وہی ہے، سمجھدار تھی، پہچان گئی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے علم ہو گیا تھا، آپ کا خط ہم نے پڑھ لیا، آپ نے تحفے واپس کر دیے، آپ کو دنیا پرست قسم کے آدمی نہیں ہیں، ہم اس عظمت کا علم ہو گیا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلم ہو کر آ گئے، ایک رائے کہ اس نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے اس بات سے روکا جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دنیاوی شان و شوکت ہے اس کا بھی ایک نظارہ اس عورت کو کرایا جا رہا ہے۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جب اس نے دیکھا مراد فرش کو تو اسے گہرا پانی سمجھا۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں تاکہ وہ پائنچے وغیرہ خراب پانی سے وہ گیلے نہ ہو جائے۔ قَالَ إِنَّهُ الصَّرْحُ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، سلیمان علیہ السلام فرمایا بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا صناعی ہوگی، یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے، پائنچے نیچے کر دو۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ بولی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مراد مسلم ہو گئی، ان کے طریقے پر آ گئی۔ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اس پر میں ایمان لے آئی۔ یہ ہے اس خاتون کا عمدہ انجام اور سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا، اور ان کی شکر گزاری کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑا کرنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو، عذاب کی جلدی مچاتے۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ مانگنے کی راتیں، اللہ ہمیں بھی مانگنے والا بنائے، استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے کہ تم لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے، تمہاری وجہ سے تو ہمارے یہاں مشکل پڑ گئی، استغفر اللہ۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بدشگونی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے تم پر مصائب کا معاملہ آتا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں تھے 9 اشخاص، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، صالح علیہ السلام کے تعلق سے 9 بڑے سردار وہاں پر بھی تھے۔ یہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کئی بڑے سردار حضور علیہ السلام کے حوالے سے اقدامات کرتے تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اکسایا بھی تھا۔ ہجرت کی رات کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، وہ کہنے لگے تم اللہ تعالیٰ کی باہم مل کر قسم اٹھاؤ کہ ہم ضرور ان پر، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، راتوں رات حملہ کریں گے، استغفر اللہ۔ پھر ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے اور بے شک ہم تو سچے ہیں۔ یہ بات تو آ رہی ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے اس طرح کے سرداروں کی جو نافرمان تھے، سرکشی پر اتر آئے۔ یہی معاملہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی رات مشرکین کے سرداروں نے کرنا چاہا، سب مل کر حملہ کرو، پھر بنو ہاشم کو کہہ دیں گے بھائی
بھائی ہم تو ذمہ دار نہیں، اور بہت سے بات ہو تو دیت ادا کر دیں گے، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان کے سامنے سے گزریں، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے حضور تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہاں ذکر ہے صالح علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کی قوم کے تعلق سے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک تدبیر فرمائی اور وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی کام آنے والی ہے، اور فیصلہ کن معاملہ تو اللہ کے حکم کا ہوتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پس دیکھو ان کے مکر کا انجام، ان کی چالوں کا انجام کیسا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کیجئے جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ بے حیائی پر اتر آئے ہو جبکہ تم دیکھتے بھی ہو کہ کتنا گندا کام ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کرتے ہوئے آتے ہو، اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے گندا راستہ اختیار کرتے ہو؟ استغفر اللہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، بس ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ لوط کے ساتھیوں کو نکال دو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بہت پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی کی بات کرنے والوں کو آج یہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو بے حیائی کی، فحاشی کی اور ریانی کی باتیں کریں ان کو سمجھا جاتا ہے یہی آئیڈیل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو روش تھی لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے ان کی بیوی کے سوا انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ قدرناہ من الغابرین، ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ عورت جو ان کی بیوی تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان لوگوں پر ایک بارش برسائی، مراد پتھروں کی۔ فساء مطر المنذرین، بس کیا ہی بارش تھی جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی۔ قل الحمدللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نافرمانوں پر عذاب کا آنا یہ زمین والوں کے لیے عافیت ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل الحمدللہ، فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، مراد انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جھوٹے معبود جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ 20 پارے کا آغاز ہے، اور بہت قیمتی مقام ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے جلالی انداز میں اپنی نعمتوں کا اور نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور 5 مرتبہ یہ انداز ہے امن، بھلا کون ہے، بھلا کون ہے، سنیے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس سے رونق باغ اگائے۔ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکو۔ االہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے منہ موڑتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس سے زمین کو قرارگاہ بنایا، رہنے کے لیے آسان بنایا اور ممکن بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں۔ وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ بنا ڈالی۔ االہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ اکبر، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جبکہ وہ بے قرار اس اللہ کو پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، اور برائی کو دور کر دیتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے، جانشین بناتا ہے۔ االہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم، تم تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں تم لوگوں میں سے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی اسے دوبارہ
زندگی عطا فرمائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق عطا فرماتا ہے اور زمین سے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ذرا اپنی دلیل تو پیش کرو اگر تم سچے ہو، تمہارے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب جی اٹھائے جائیں گے۔ تم نے مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تم نے دنیا سے چلے جانے والوں کو شریک کر دیا، انہیں تو خود نہیں معلوم کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، یعنی کچھ بھی علم نہیں ہے انہیں۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهَا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ آج کا مطالعہ یہیں پر ہم مکمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ان ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا سکھائی، ہم وہی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں عفت و پاکیزگی والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کو ایمان کی آبیاری عطا فرما، اے اللہ دین پر استقامت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ پورے کے پورے دین پر عمل، اس کی محنت کرنے، اس کی دعوت کو عام کرنے، اس کے نظام کے قیام کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا، ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ عافیت، امن، سلامتی، ایمان کی صحت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو امن عطا فرما دے، اللہ اس پورے عالم کو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ اس سے محفوظ فرما دے، اللہ اس وبا کے اثر کو دور کر دے، تمام امراض سے اللہ نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔